اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو سب لوگ ایک ہی امت اور ایک ہی ملت پر تھے، پھر بعد میں جدا جدا ہو گئے۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت ان میں فیصلہ کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نیک بندے کی پاک زمین سے مثال دیتے ہیں اور گناہ گار بندے کی ناپاک زمین سے مثال دیتے ہیں۔ اللہ جو بھی فرماتے ہیں اپنے کلام میں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ بہت دور تک جاتا ہے۔ مطلب پاک زمین کا ذکر نیک بندے کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ جو زمین پاک اور صاف ہوتی ہے نا، اس سے سبزہ بھی پاک اور صاف نکلتا ہے، اور اسے انسان اور جانور دونوں کھانا پسند کرتے ہیں۔ اور جو ناپاک زمین ہوتی ہے گناہ گار بندے کی نا، اس ناپاک زمین سے مثال دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا جو کچھ بھی اگتا ہے، نہ تو اسے انسان کھانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی جانور کھانا پسند کرتے ہیں۔ مطلب کہ جو نیک انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں نا، تو ان سے جو بھی کچھ سیکھے گا نا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اسے اللہ بھی پسند کریں گے، اسے انسان بھی پسند کریں گے۔ اور جو گناہ گار انسان ہیں، اسے اللہ بھی پسند نہیں کرتے اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جس سے اسے نقصان ہونے والا ہے۔ مطلب جیسے کسی گرم چیز کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کے والدین، اس کی والدہ اس کو روکتی ہے، اس سے بھاگ کے پکڑ لیتی ہے، اسے منع کرتی ہے اسے چھونے سے، لیکن بچہ پھر بھی ضد کرتا ہے اس کو چھونے کی۔ اب بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام قرآن پہ غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے والدین سے بھی زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، دیکھو میرے بندے، یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے، تم آگ میں جلو گے، یہ کام کرو، تم جنت میں جاؤ گے۔ مطلب کہ قرآن کے ہر لفظ میں جو ہے نا، اللہ پاک ہمیں نصیحت دے رہے ہیں، ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھو یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو دیکھو اللہ کے پاس نا ایسے ایسے وفادار لوگ ہیں نا، ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو، اتنے وفادار ہیں، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نا، ہم ان وفادار لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم جتنی بھی کوشش کریں گے نا، اپنے لیے کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بخش دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اگر خود کو دیکھوں نا، میں نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ کوئی میرا حق بھی مارتا تھا نا، میرے اگر دوست جو مجھے جانتے ہیں، کوئی میرا اگر حق بھی مار لیتا تھا نا، میں اس کو جا کے یہ نہیں کہتا تھا کہ یار تو نے یہ میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں اتنا بھی ڈائلاگ نہیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو آج میں جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے کوئی راہ راست پہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اب ایک دن ہم بیٹھے تھے تو میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ دوستوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ نا یہ لائکس لینے کے لیے نا شارٹس بناتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ میں اللہ کا لائک لینے کے لیے جو ہے نا یہ سب کرتا ہوں، اور ہم سب کو بھی اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یوٹیوب چینل پہ اس لیے آیا، میں اپنے ارد گرد دیکھا کرتا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ویڈیوز بناتے تھے، مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے تھے، لیکن ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ جو ہے نا تھک ہار کے جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا، مطلب کوئی کمائی نہیں کر سکے وہ۔ تو میں بھی اسی سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ یوٹیوب جو ہے نا یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اگر دیکھیں جتنا کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے اوپر اچھی بات شیئر کریں، لوگ اس کو اپنائیں، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ بس ہمارا فائدہ، ہمارا صلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہی تو مسلمان ہیں، یہی تو مومن لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اللہ پاک، اللہ کے جو ہے نا محبوب لوگ تھے نا، ہم ان کی طرف جو ہے نا ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان کے لیول تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے ہم جتنی بھی کوشش کریں اللہ پاک ہمیں بخش دیں، اور ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ پاک وہ ہمیں معاف کر دیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو نا، اگر توبہ کر کے میری طرف رجوع کرتے ہو نا تو میں سب معاف کرنے والا ہوں۔ اور دیکھو اللہ پاک کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ تم ایک نیکی لاؤ گے نا، اس جیسی تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس جیسی تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس طرح کے گناہ کرو گے نا اور تمہیں سزا بھی ویسی ملے گی۔ دیکھو اس گناہ کی طرف اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ تمہیں 10 گناہ ملیں گے اس جیسے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے گناہ کرو گے اسی طرح کی سزا ملے گی، اور جس طرح کی نیکی لاؤ گے اس جیسی تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی زندگی میں اللہ کے کلام قرآن کو سبسکرائب رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کرو، اور غور و فکر کو کلک رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لوگوں تک شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔